مدینہ جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ رہے سرکار مجھے وہاں آتے تھے اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگنا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگنا، در سیدہ سے ہو کے آ رہا، میں نہ تمہاری سر کے جاؤں، میرے 100 پتر بھی ہو، تسی سارے پتر ہو، 1000 پتر ہو، لیکن ایک ہے انہاں دی محبتاں دا تواڈی محبتاں دا حق نہیں ادا کر سکتا۔ یہ جڑا انتظام پتہ نہیں کنے مہینے تو لگے، میٹنگاں ہو رہی ہیں، انتظامات ہو رہے، پلاننگاں ہو رہی ہیں، سیٹنگ ہو رہی، میں تے ہوندے ماری چلی کے بھی جمع میرے خواجہ صاحب سے غلامہ دیا پلیٹا کے دیا دونا، میں تے اسے دا سیڑا بھی نہیں دے سکے، جڑا پلیٹا دونا جڑا دریا بچھاندہ رہا، جھڑکا کردہ رہا، تو اڈا دینا دے ہی نہیں سکے۔ میری انجمن نوجوان ہری کوٹیا، اور میں کہنے ہیں اپنے بچے ہری کوٹیا، میں اینا مرگا لگنا، میں اپنے بچے مرگا لگنا، میرے سائیوال نے دے دی، آج بڑے بیلی میرے سائیوال تو آئے، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ دعا کریں گے ہم اور آپ سب مل کے۔ اب بات پیار والے یہ کرتے ہیں کہ مجھے کچھ بات کرنی چاہیے، بات تو اتنی ہے کہ اللہ کرے ہم سب کی بات بنی رہے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، زندہ ہم اسلام پہ رہیں، اور کسی کے نامے لگ کے اس دنیا سے چلے جائیں، کسی کے ہو کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ پرسوں سائیوال میں ایک فوتگی ہوئی، اس فوت شدہ کا نام بعد میں آ رہا تھا، پہلے یہ آ رہا تھا کہ پیر سید عمران احمد شاہ کے معتمد اور درینہ ساتھی، اس کے مکے اور مدینہ کے ساتھی محمد اسلم گلو حاجی صاحب اس دنیا سے رحمت فرما گئے۔ کسی کا ہو کے گیا نا، اس کے جنازے پہ ہمارے قبلہ نے جنازہ پڑھایا، تقریر کی، تو انہوں نے پھر کہا کہ 2 ہی نسبتیں تھیں مرحوم کی، ایک سادات کی اور ایک محفل میلاد کی۔ بہت سارے لوگ
جو پچھلے عرس میں تھے، 9 یا 10 اپریل کو پچھلا عرس ہوا تھا، اس عرس میں بہت سارے لوگ تھے جو آج نہیں ہیں۔ آپ کے اور میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی۔ اب یہاں سے ہم نے بچھڑنا ہے نا، خدا حافظ کر کے اپنے گھروں کو جانا ہے، پتہ نہیں پھر ہم نے ملنا ہے یا نہیں۔ محمد موسیٰ قادری چلا گیا۔ میرے بچپن کے درویش میں گننا شروع کروں تو میاں شابل، میاں عادل، میاں ذاکر، صوفی امین، عبدالرزاق، یہ سارے ہمارے درویش تھے، خدمت گزار تھے، اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم جھوٹی اناؤں کے چکر میں پڑ گئے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں پڑ گئے ہیں، ہم اور مسئلے مسائل میں پڑ گئے ہیں۔ زندگی تو محبت کرنے کو تھوڑی ہے، ہم لڑائی جھگڑوں اختلافات میں پڑے ہوئے۔ نہ کریں۔ میرے مرشد کریم ہی پڑھا کرتے تھے کہ موت کے ہاتھ میں کمان، کیا بوڑھا کیا جوان، بیمار نے یا بوڑھے نے پہلے جانا ہے، نہیں پتا۔ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ راضی فقط 2 آنسوؤں سے ہو جاتا ہے، فقط 2 آنسوؤں سے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ جو چھوٹا بچہ 1-2 دن کا، 2-4 مہینے کا، اس کو رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، لیکن وہ رو کے ہر بات اپنی ماں سے منوا لیتا ہے۔ وارسی صاحب وہ روتا ہے، آپ کے حضرت صاحب نہیں رہے، وہ روتا ہے بچہ، ماں اس کو دودھ دیتی ہے، پھر روتا ہے، ماں کہتی ہے کہ ابھی تو یہ دودھ دیا ہے، پھر کہتی ہے اس کا وہ نیپی پیمپر اس کی وہ بدلتی ہے۔ الغرض کے رونے کے سر پہ وہ بچہ اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے، اور جو ذات اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتی ہے، اس کو ہم رو کے کیوں نہیں منا سکتے؟ ہمیں رونا ہی نہ آئے، ہمیں منانا ہی نہ آئے، ہم شاید یہی سمجھیں کہ پیران دے ہاتھ چم چم کے، پیران ہاتھ لا کے، نات خانہ تے مولویاں دی خدمتہ کر کے شاید بخشے جائیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہیں، ہم نے اپنی اس زندگی کی تیاری کرنی ہے جس کو بقا ہے، اس زندگی کو فنا نہیں ہے، اور وہ زندگی ہماری اس زندگی کے بعد آنے والی ہے۔ ہم اور آپ جس زندگی میں رہ رہے ہیں اس کو فنا ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اس کو موت ہے، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو بقا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ اب اس کے لیے تو ہم تیاری کر لیں نا، اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ راضی ہو جاتا ہے۔
اللہ راضی بہت جلدی ہو جاتا ہے، لیکن ہم منانا ہی نہ چاہیں، ہمیں رونا ہی نہ آئے، ہمیں اپنی غلطیوں کوتاہیوں گناہوں پہ ندامت ہی نہ ہو، ہم توبہ ہی نہ کر سکیں۔ بیان تو ہو گیا علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مدد اللہ علیہ علی علی کروا گئے، بیان تو ہو گیا، خطاب تو ہو گیا حافظ محمد عمران عاصی صاحب کی بلا کر، ہمیں خاتون جنت کی ہمیں باتیں بتا گئے، اس ذات کی بات بتا گئے۔ یہ اِنَّا آتَوْنَا کل کوثر، یہ سورت کوثر ہے نا، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ کہتے تو یہی ہیں کہ بے شک ہم نے اے محبوبہ اللہ کی بات یہ کرتے ہیں کہ تمہیں کوثر عطا کی جب وہ افسردہ ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اور میرے جیسے کئی ادھر جو غلام کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے محبوبہ بے شک میں تنو خاتون جنت عطا کی، اور اس خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے در کے غلاموں کا میں کتا ہوں، میری نسل ہے اس غلام۔ ملک سعید الخیری صاحب زادہ صاحب بیٹھے ہیں، ہم ادھر حاضری دیتے ہیں، ہمیں بڑا کچھ ملا۔ ڈاکٹر ریاض صاحب مصطفیٰ صاحب بڑے ساتھی ساتھ تھے، چوئی نوید جٹ صاحب، عمران جٹ صاحب، چوئی ذوالفقار صاحب، قاری سعید صاحب، میرا بیٹا، سب میرے بیٹے ہیں، لیکن اس غلامی میں وہ کہے کہ جس کی توقیر بڑھانے کا خیال آئے اسے نوکر در زہرا کا بنا دیتا، اسے نوکر در سیدہ کا بنا دیتا ہے۔ اور ایسا ہو اور ایسا ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، آپ میں سے اکثر ہونے ہیں کہ وہ شعر ہے نا کہ جب جنازے پہ میرا لوگ تعارف پوچھیں، لوگ تعارف پوچھیں، جب جنازے پہ میرا لوگ تعارف پوچھیں، یہ گدا ہے در سیدہ ہے بتانا لوگوں، آپ بتائیں گے میرے جنازے میں، آپ بتائیں گے کہ یہ ایک ہی نام پہ تڑپتا تھا، مچلتا تھا، روتا تھا، اور وہ نام ہے کہ جب وہ بی بی پاک تشریف لاتی تھی تو آقا جی کھڑے ہو جاتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے فتح کا امی و ابی یا فاطمہ، اس کا وہ گدا تھا، اس کے گداؤں کا وہ کتا تھا، آپ بتائیے میرے جنازے میں۔ اور در سنبھال لیں اور کسی کے ہو جائیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم پل صراط سے گزر سکیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم منکر نکیر کے ہم قبر میں جواب دے سکیں، ہماری جھولی میں دامن عمل میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس میں ہماری بخشش ہو سکے۔
مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں میں کہ دیکھ لیں سرکار مجھے وہاں آتے جاتے اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، در سیدہ سے ہو کے آ رہا ہے۔ یہی نجات کا ایک ہے کہ کسی کی ہو جائے اور ایسے ہو جائے پتہ چلے۔ میں ہمیشہ واقعہ ایک سناتا ہوتا ہوں، کہتا ہوتا ہوں کہ مسجد نبوی کے بعد رمضان شریف میں روزہ پاک اور جنت البقیع کے درمیان میں بیٹھتا تھا تو 2-3 صفوں آگے سے افطاری سے پہلے پھر تراویاں پڑھ کے ادھر افطاری کا مغرب پڑھنی، پھر تراویح عشاء پڑھنی، تراویاں پڑھ کے میں کمرے میں آنا تو ایک شخص اگلے سے آتا 2-3 صفوں سے میرے ہاتھ چوم کے چلا جاتا۔ دوسرے تیسرے دن میں نے اسے پکڑ لیا، اس نوجوان کو، میں کہ بیٹا آپ کہاں سے ہیں؟ نارملی قصور اور سہیوال کے لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ اس نے کہا میں لاہور سے ہوں۔ میں کہا بیٹا مجھے کیسے جانتے ہیں؟ ہلکی سی مسکراہٹ دی، اس نے کہا کہ بی بی پاک کے غلاموں کو کون نہیں جانتا۔ کیا بات، چلا میں رونے لگا، ان کی گلی کے منتے سب جانتے ہیں مجھ کو، آ جائیں۔ او میاں پیر علی احمد شاہ صاحب بھی اتوانو آندے جڑے دیہاتوں سے جو میرے پیر بھائی آتے ہیں نا، میرے جانی آتے ہیں، انہاں میرا مرشد کہتا تھا بیلیو او بیلیو او بیلیو آ جاؤ، اے در کھلا ہے، توبہ دا در کھلا ہے، معافی دا در کھلا ہے، او کوئی در سام لو تے نماز پڑھ دے ہوئے جیڑا در سامو تے دل وچ اے رکھو کہ کوئی کل نو اے نہ آکھے کہ اے تے فلان دردہ کتا ہے، کردہ کی پیا ہے، اے فلان پیر دا مرید ہے تے حرکتہ کے ہو جی ہے، اے نہیں۔ تسی دور دراز تو آئے، قرب و جوار تو آئے، رحیم یار خان تو، ملتان تو، سائیوال، خانیوال، کیڑے کیڑے ضلع تو، فیصلہ آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ویاڑی، پاک پٹن، نکاڑا، قصور، لاہور، گرد و نواح تو، کنگن پور تو، بڑی محبت نال اخلاص نال آئے۔ یہ جنہ پروگرام سجیا تسی ویندے ہو، یہ مذہبی امور کے میٹی خواجہ دائم الحضوری قصوری دی ہے، جنہ دے اکثر ممبر تھے تشریف فرما۔ میں نہ تمہاری سر کے جاؤں، میرے 100 پتر بھی ہو، تسی سارے پتر ہو، 1000 پتر ہو، لیکن ایک تا ہے انہاں دی محبتاں دا، تواڈی محبتاں دا حق نہیں ادا کر۔ یہ جڑا انتظام پتہ نہیں کنے مہینے تو لگے، میٹنگاں ہو رہی ہیں، انتظامات ہو رہے، پلاننگاں ہو رہی ہیں، سیٹنگ ہو رہی، میں تے ہوندے ماری چلی کے بھی جمع جڑے خواجہ صاحب سے غلامہ دیا پلیٹا کے دیا دونا، میں تے اسے دا سیڑا بھی نہیں دے سکتے، جڑا پلیٹا دونا جڑا دریاں بچھاتا رہا، جھڑکا کرتا رہا، تو اڈا دینا دے ہی نہیں سکتے۔
میری میرے نوجوان اے ہری کوٹی میں کہ میرے اپنے بچے والی کوٹی پاڑی میں اینا ورگا لگنا میں اپنے بچے ورگا لگنا میرے سائیوال نے دے دی آج بڑے ملی میرے سائیوال تو اللہ کرم فرمائے لیکن جنہاں نے جس قدر جس طرح حصہ لیتا ارس دی تقریبات میریاں دھیاں میریاں بہناں میرے گھراں جو سفر کر کے نکے نکے بالا نہ لائیں یا اللہ انہاں دیاں جولیاں مرادہ نہ بھر یا اللہ اس محفل تو کوئی بھی بے مراد نہ جائے یا اللہ تیرے آشی صاحب آتے ہیں کہ ایک ولی دی مان ایک بابا دی مان تے 6 اولیاء دا عرص تے تھے اس قبرستان کئی اولیاء نے شہید نے اللہ دے ولی نے اس قبرستان میں کیسے کیسی ہستیاں آرام فرما رہی ہیں مفتی صاحب تشریف فرمانے ایتھے ایسے ایسے ہستیاں تو یا اللہ سانو نا آقا جی دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے یا اللہ سانو اسوہ حسنہ دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے یا اللہ سانو صحیح معنی اچھ مسلمان بنائے یا اللہ سانی دعاوانو قبول فرمائے یا اللہ یہ جو پیارا لے بڑی آسا امیدہ لے کے آئے یا اللہ انہاں دی کوئی کمی کتائی ہے جو دور فرما دینا انہاں نو توفیق عطا فرما انہاں نو توفیق عطا فرما میرا ایک بڑا دل ہے تے ہے حال تکر پورا نہیں ہویا لیکن یقین میں نو ہے کہ میں نو مرن تو پہلے ایک کاری کوئی آگ سی صحیح میں ہمیشہ آنا ہونا کہ میرا کوئی مندن آلہ میرا عقیدت مند میرا بیلی میرا پیر بھائی کدے پھردہ ہوئے کوئٹہ کراچی پشاور ایسا عمل ہوئے ایسا ہی ان دی گفتار ہوئے ایسا ان دی رفتار ہوئے ایسا اس دا لباس ہوئے ایسا کہ لوکی انجانے انہوں پوچھن کہ تو کڑے پیر دا مرید ہے یہ میری خواہش ہے کہ کدی کوئی میں نو آج سناوے کدی کوئی میں نو آج سناوے کہ پیر صاحب میں فلاں اندان علاقے گیا تے میرے عمل نال میرے کسی کام نال تے میں نو کسی بندے پوچھیا کہ تو کڑے پیر دا مرید انشاءاللہ آئے گا مرن تو پہلے میں نے کوئی آکے میں نے کوئی دسے گا انشاءاللہ میں نے یقین ہے لیکن ہے کہ ادھو ہی ہے کہ جی کہ جدوں اسی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے اپنے رب نو راضی کرنا چاہیے اپنا رب بڑا میں 70 ماہ جنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیار کرتا ہے اللہ بڑی کرم نوازی کرتا ہے اپنی زندگی 2-3 الفاظ لازمی شامل کر لو اپنی گفتگو ڈیلی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کرن لگے کرو چلن لگے کھان لگے پانی پین لگے کار چلان موٹر سائیکل دکان کھولن لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انشاءاللہ میں کل جمعہ پڑھ کے انشاءاللہ سائیوال جاواں گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا کسی دی کوئی چنگی شے ویکھی تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے تکلیف وچ بھی دکھ وچ بھی شکر الحمدللہ
دکھ چ بھی کی کہنا ہے شکر الحمدللہ تے کدے کوئی خوشی لب جائے کتھے کوئی مراد پوری ہو جائے تے موڑا آکھنا استغفر اللہ. یہ کیوں آکھنا خوشی ہے لے صحابہ اکرام اجمعین دی کوئی مراد پوری ہو جاندی ہے نا جی وہ گھنے توبہ طائب ہو جاندے ہیں کہ کدی اللہ لے کے ازماندہ ہے تے کدی اللہ دے کے ازماندہ ہے. جدو کوئی اللہ شہر نعمت دوے تے گھنے توبہ طائب ہو گئے گھنی استغفر اللہ کی تھی تے شکر اللہ کا کیتا تے بسم اللہ پڑھی. ایک گل سنا کے گلہ تے سہ ساریاں ازانہ ہو جانیاں لیکن وہ دل لو ہے کہ ایک میں آگے بھیجی سی واٹس ایپ تے بھی ایک بدو عربی مدینے واگ گیا تے رب نال اتے گلاں پیا کرے میں نے کہا یا اللہ میں نو معاف کر دے میرے نال راضی ہو جا تو میں نو راضی میرے تو راضی نہ ہویا نا تے تیرا جڑا محبوب ہے نا جن دے آستے تو دنیا بنائی ہے اینو تکلیف ہو سی اے نہ خوش ہو سی تو میرے تو راضی نہ ہویا تے تیرا محبوب خوش نہ ہو سی تے تیرا دشمن شیطان ابلیس تو میرے تے راضی نہ ہویا میں نو معاف نہ کیتا تے تیرا دشمن خوش ہو سی تیرا محبوب دکھی ہو سی تے تیرا دشمن راضی ہو سی تے یا اللہ تو میں نو معاف کر دے. معافی منگن دا طریقہ ہے نا تے اللہ توفیق دے دیتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے. منگیے تے صحیح اس بوئے آئیے تے صحیح کسی دا واسطہ دئیے تے صحیح وہ سادتے ماریے وہ نیت تے کریے. کئی بیمار لوگ ایسے آ جائے نے محتاجی چاہے نے ہڑپے تو آئے نے پنڈا جو آئے نے کئی تکلیف چاہے نے میں امید ہی نہیں کرتا کہ جی کہ آسن کے انہیں بیمار ہیں وہ آئے پتہ نہیں کتنا کچھ کھٹ گئے. اذان ایک سن لیے جی دعا کرتے ہیں آپ اور ہم اللہ کے حضور مل کے اور پھر ادھر ہی نماز ہوگی جنہوں نے وضو کرنا ہوگا وضو کر لیں نماز پڑھ کے آپ نے سونا ہے اور ہم ساری رات جاگیں اور فجر ہم نہ پڑھیں تو وہ رات کا جاگنا اتنا کارآمد نہیں ہونا اگر ہم نے فجر کی نماز نہ پڑھی. یہ قریب کی ہے جی یہ سن لیں خواجہ صاحب یا رب العالمین ہمارا سب کا اس عرس کی محفل میں آنا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا سب قبول و منظور فرمانا سب کا دور سے نزدیک سے آنا یا اللہ قبول فرمانا. یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے حاضرین محفل پر اپنا خاص کرم فرمانا ان کی نیک مرادوں کو پورا فرمانا نیک دعاؤں کو قبول فرمانا. یا اللہ کریم جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمانا. یا اللہ بہت سے میرے پیارے صاحب فراش ہیں یا اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرمانا. یا اللہ میری والدہ جو ہم سب کی روحانی والدہ ہے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمانا. یا رب العالمین
بے اولادوں کو با اولاد فرمانا، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور لائق بنانا، اور جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں انہیں بیٹے عطا فرمانا۔ یا اللہ کریم جن بہنوں کے ویر نہیں ہیں انہیں ویر عطا فرمانا۔ یا اللہ کریم جن بیٹے بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو سکی ان کے نیک نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہماری بچیوں کو اپنے گھروں میں آباد اور شاد فرمانا۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمانا۔ یا اللہ جن کے کاروبار میں برکت نہیں رہی ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرمانا۔ یا اللہ ہمارے پیاروں کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ حاضرین محفل کے جو بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرمانا۔ یا اللہ ہم زندہ رہیں تو اسلام پر، موت آئے تو ایمان پر۔ یا اللہ ہمیں کسی کے نامے کر کے اس دنیا سے لے جانا۔ یا اللہ ہمیں حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرمانا، روضہ رسول کی زیارت بار بار بادم نصیب فرمانا۔ یا اللہ کریم ہمارا رزق اور موت مدینہ شریف کی لکھ دے۔ یا اللہ ہمارا رزق اور موت مدینہ شریف کی لکھ دے، مریں تو خاک مدینہ میں جذب ہو جائیں ہمارے وجود کے ذرات یا رسول اللہ۔ یا اللہ یہ تیرے ولیوں کے ماننے والے ہیں، تیرے پیاروں کے پیار والے ہیں۔ یا اللہ انہیں نامراد نہ واپس موڑیں، یا اللہ ان کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دیں، یا اللہ ان پہ کرم فرما دیں۔ یا اللہ مجھے کئی دنوں سے میرے پیار والے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی نیک دعاؤں کو قبول و منظور فرمانا، پریشانیوں کو دور فرمانا۔ یا اللہ بیرون ملک سے، یا اللہ دور دراز سے، ادھر سے مجھے کئی پیار والوں کے فون آئے، دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی نیک دعاؤں کو قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ کریم ادھر جو حاضر ہیں ان سب کی نیک مرادوں کو پورا فرمانا۔ یا اللہ ہم جو دعائیں کرنا بھول گئے ہماری وہ دعائیں بھی قبول فرمانا۔ یا اللہ ہمارے بھائی ہیں، یا اللہ ان پہ خاص کرم فرمانا۔ یا اللہ ان کی بڑی اچھی ترقی کامیابی عطا فرمانا۔ یا اللہ کریم جنہوں نے بھی مجھے دعاؤں کا کہنے کا خیال بھی کیا ہے، یا اللہ ان سب کی نیک دعاؤں کو قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ کریم یہ میرے پیاروں نے، یا اللہ تیرے پیاروں کے مہمانوں کی خدمت کی ہے، یا اللہ اس خدمت میں کوئی اچھائی ہے، کوئی بہتری ہے، کوئی شاباش ہے تو وہ میری ساری ٹیم کے یہ ان کی شاباش ہے، ان کی دعائیں ہیں، ان کے لیے دعائیں ہیں، ان کی اچھائی ہے۔ اور اگر ہمارے انتظامات میں کوئی کمی رہ گئی، میرے کسی پیارے کو کوئی تکلیف ہو گئی، خواجہ صاحب کو اس پہ آنے والے کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ کمی میرے سے ہو گئی، تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں کہ کسی کی کوئی تکلیف ہوگی تو میں اس کے لیے معذرت کھاؤں۔ ایک مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اپنی جیبوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ابھی بڑی تکلیف حافظ صاحب نے ساری ادھر جیب کترے ابھی بھی موجود ہیں۔ آپ جب مجھے ملنے لگیں گے نا، جب ادھر سے گزرنے لگیں گے، راہ سے گزرنے لگیں گے، وہ اٹیمپٹ کریں گے اپنی جیبوں کو سنبھال کے رکھیں، اور ایک دوسرے دائیں بائیں شکل دیکھ کے آپ کو پہچان ہو کہ آپ کے دائیں بائیں کون بیٹھا ہے۔ اور خاص طور پہ مجھے ملتے وقت یا کسی دروازے سے انٹر ہوتے وقت، اور میں ویسے اب میں کیا کہوں کہ اللہ میں ان کی ہدایت کے لیے جیب کتروں کی میں کہتا ہوں، ویسے تو ایسے کہ جو بزرگوں کے جو عرس پہ آ کے درباروں، ولیوں کے درباروں پہ آ کے جو ان کی ساتھ یہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں نامراد، اللہ ان کا میں اب کیا کہ میں بات کروں، بس ہدایت ہی میں کہہ سکتا ہوں
کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا سب کا سفر وسیلہ ظفر بنانا، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمانا، اسلام کا بول بالا فرمانا، یا اللہ کریم میرے یہ بڑے پیارے، میرے دل کے بڑے قریب، انہوں نے بڑی محبت سے یہ عرس کا انتظام کیا ہے۔ میں بس دعائی انہیں دے سکتا ہوں، یا یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈے آف ججمنٹ، روز معاشر، جس طرح کی خدمت جو جس نیت سے آیا ہے، تو اس کو خواجہ دائم الحضوری قصوری وہ اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے جائیں، وہ پل صراط کا سفر اپنے ساتھ وہ کر دیں، حضور غوث پاک کی صحبت میں ہم وہ قیامت والے دن اٹھیں۔ میری یہی دعائیں ہیں، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ کریم ہمارے دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، یا اللہ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو سکی، یا اللہ جن بڑوں کی بھی شادیاں نہیں ہو سکی، یا اللہ ان کی شادیاں فرما دیں، یا اللہ نیک نصیب فرمائے، بچیوں کے نیک نصیب فرمائے، پریشان والوں کی پریشانی دور فرمائے، یا اللہ کریم ہمارے دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے حالتوں پہ رحم فرمائے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برگل ایمان کنی خاتمہ، گردہ و تمرد کنی برکبور، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ خدایا بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو دعائیں دیتا ہوں، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ سب کا آنا اللہ اور اللہ کا محبوب اور یہ ہمارے اللہ کے جو پیارے ہیں یہ قبول فرمائیں، اور اللہ آپ سب پہ کرم فرمائیں، اور میری اس ٹیم نے جس قدر انجمن نوجوانان نے مذہبی امور کمیٹی خواجہ دائم الحضوری قصوری نے اور میرے جو پیار والے نے جس طرح کی خدمت کی ڈیوٹی کی، یا اللہ ان سب کو اپنا اجر عظیم عطا فرمائے۔ خدایا بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی۔ صفحے بنا لیں، ایک اعلان کر دیں کہ جنہوں نے بیعت ہونا ہے وہ بلا لیں۔ جنہوں نے بیعت ہونا ہے وہ